بانی پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ماشاء اللہ لگنے کے کچھ عرصہ بعد جب ضمانت پر رہا ہوئے تو جنرل ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو رہا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے پارٹی کے اندر اس کے قریب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کی پھانسی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے احتجاج کی، کوئی کال نہ دی۔ البتہ کچھ رہنما این آر او یا ڈیل کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف جذباتی کارکن اور مقامی رہنما خودسوزی کرتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، یہاں تک کہ پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اب 45 سال سے یہ رہنما نعرہ لگاتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کے پھانسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسی لیے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو نے اپنی اہلیہ اور بیٹی کو خبردار کیا کہ کن لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کن سے دور رہنا ہے۔ ان سب میں ایک سبق ہے۔ بھٹو سیاست کے طالب علم تھے اور بہت ہی کم عمری میں غالباً 32 سال کی عمر میں اقتدار کی ذمہ داریوں تک پہنچ گئے تھے اور شاید انہیں اندازہ تھا کہ ملک کی سیاست میں انٹری کے لیے کس گیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی سیاست کا آغاز ماشاء اللہ مخالفت سے ہوا اور انہوں نے باپ کو پھانسی چڑھتے دیکھا۔ طویل جلاوطنی دیکھی، واپس آئی تو تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا۔ الیکشن میں کامیابی ملی مگر اقتدار مشروط کر دیا گیا چند شرائط سے، جن میں افغان پالیسی کا تسلسل جاری رکھنا اور چند وزارتیں پارٹی سے باہر کی مرضی سے۔ ان سب کے باوجود وہ آخر میں شہید کر دی گئیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی انٹری سیاست میں بھٹو کی سیاست کے خاتمے کے لیے کی گئی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، جس میں وہ طرز سیاست بھی اپنایا گیا جس کے بغیر شاید ایک غیر سیاسی بزنس سے تعلق رکھنے والے میاں صاحب کو مقبولیت نہیں مل سکتی تھی۔ یعنی ایک لسانی نعرہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگنوں لگ گیا داغ۔ پھر ہم نے میاں صاحب کا عروج بھی دیکھا اور 2/3 اکثریت کے باوجود اقتدار سے بے دخلی بھی، اور پھر عمر قید اور اس سزا میں اضافے کی اپیل بھی دائر ہوئی۔ اس دوران ان کے رہنماؤں کا طرز بھی کم و بیش وہی رہا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا تھا۔ میثاق جمہوریت کی دستاویزات دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے سیاستدانوں کی راہ میں اصل رکاوٹ کہاں پیدا کی جاتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہی اس میثاق میں بنیاد فراہم کی گئی۔ 2008 سے 2024 تک انہی قوتوں کو مزید طاقت دی گئی اور آج بھی دی جا رہی ہے جن کے خلاف مفاہمت کے لیے میثاق کیا گیا تھا۔ ان دونوں جماعتوں کے اسی طرز سیاست اور خراب طرز حکمرانی نے جنم دیا ایک تیسرے آپشن کو، جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ بھی میاں صاحب کی طرح سیاسی نہیں تھا مگر شاید وہ واحد لیڈر رہا جو سیاست سے پہلے اور بعد میں بھی میڈیا کے فرنٹ پیج سٹوری رہا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اہم کردار جنید حمید گل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور دیگر نے بھی، کیونکہ وہ میاں صاحب اور بی بی کی سیاست اور طرز حکمرانی سے ناراض تھے۔ مگر عمران کی سیاسی اٹھان میں 92 کے ورلڈ کپ کی جیت، شوکت خانم کینسر ہسپتال کا قیام اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی آپس کی لڑائی، خراب طرز حکمرانی اور مبینہ کرپشن کی ان گنت کہانیوں کا بھی بڑا کمال ہے۔ عمران خان نے 2011 کے بعد جس تیزی سے مقبولیت حاصل کی، اس کا اندازہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہ تھا۔ وہ ہماری سیاسی تاریخ کا شاید واحد سیاستدان ہے جس نے نہ صرف جرنیلوں اور ججوں کے گھروں میں جگہ بنائی بلکہ جس طبقے میں اسے لازوال پذیرائی ملی وہ ہے نوجوان اور خاندان تھے جن کا 40% آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ عمران کے اقتدار سے بے دخلی اور عدم اعتماد ان کے جنرل فیض کو ڈی جی آئی صحیح رکھنے پر اختلافات سے ہوا، کیونکہ جنرل باجوہ ان کا ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اقتدار میں بھی ابھی 1.5 سال باقی تھا اور مقبولیت کم ہو رہی تھی، مگر 10 اپریل 2022 کے بعد انہیں جو حمایت حاصل ہوئی اس کی بڑی وجہ شہباز شریف حکومت کے 16 ماہ تھے جس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تو عمران کی مقبولیت کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے پنجاب اور کے کی اپنی حکومتیں ختم کر کے بڑی غلطی کی۔ ان سب کے باوجود اب وہ پنجاب کا بڑا لیڈر بن چکا تھا اور نواز شریف گراؤنڈ کھو چکے تھے، جس کا اندازہ انہیں اپنی واپسی پر ہوا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو عمران خان نااہل تھے
اور جیل میں۔ 9 مئی کے بعد پارٹی کی قیادت گرفتار بھی تھی اور زیر زمین بھی۔ الیکشن نشان بھی آخری وقتوں میں لے لیا گیا۔ یہ شاید تاریخ کا واحد الیکشن ہے جو نہ پارٹی نے لڑا نہ لیڈر نے، بلکہ ووٹرز نے، اور پہلی بار جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدواروں کو کامیابی ملی۔ اس وقت ایک سول مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا جا رہی ہے۔ 90 روز تک بنا وارنٹ گرفتاری بھی ہو پائے گی۔ عین ممکن ہے عمران کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلے۔ اعلیٰ عدلیہ کا تو ہمیشہ کردار مشکوک ہی رہا، مگر اس کا جواب 26ویں آئینی ترمیم نہیں، میثاق جمہوریت کی اصل شکل پر عمل سے ہے، جس پر عمل درآمد کی ہمت وزیر اعظم شہباز شریف یا آصف علی زرداری میں نہیں۔ اب 9 مئی کے بعد 9 نومبر آ رہا ہے۔ پی کے وزیر علی امین گنڈپور ایک بار پھر کفن پہن کر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومت کے خاتمے اسے دفنانے کے لیے اب صوابی کے جلسے میں کیا اعلان ہوتا ہے، انتظار رہے گا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں مقبولیت جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، وہ ہے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، اور وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا۔ یقین نہیں تو دوبارہ الیکشن کرا کر دیکھ لیں۔ عام انتخابات نہیں تو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن۔ سول مارشل لا مسئلے کا حل نہیں، اس سے لیڈر ختم نہیں ہوتے۔